آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب فرٹیلائزرز کنٹرول ایکٹ 2025 کی۔ یہ ایک نیا قانون ہے اور اس کا مقصد ہے کھاد کے پورے نظام کو ٹھیک کرنا اور خاص طور پر کسانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ اچھا، سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا کہ جب کوئی کسان کھاد کی بوری خریدتا ہے تو اسے کیسے یقین ہو کہ جو لیبل پر لکھا ہے اندر بھی وہی چیز ہے؟ بس یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ نیا قانون لایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بھئی اس نئے قانون کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ 2025 کا ایکٹ ہے کیا، اس کو چلائے گا کون، بیچنے کے اصول کیا ہوں گے، کوالٹی اور سیفٹی کیسے یقینی بنائی جائے گی، اور آخر میں اگر کوئی قانون توڑے تو اس کی سزائیں کیا ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آخر اس نئے کھاد قانون کی ضرورت پڑی ہی کیوں؟ ذرا زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ وعدہ کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور۔ ایک طرف تو کھاد کی بوری پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے فصلیں مضبوط اور صحت مند ہوں گی، بڑا زبردست وعدہ ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت کیا ہے؟ مارکیٹ میں نقلی، ملاوٹ والی اور گھٹیا کوالٹی کی کھاد بھری پڑی ہے، جس سے نہ صرف کسانوں کا پیسہ ڈوبتا ہے بلکہ زمین کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قانون نقلی کھاد کسے کہتا ہے۔ تو سنیں، یہ وہ کھاد ہے جس میں غذائی اجزاء کی طاقت یعنی اس کی جان منظور شدہ حد سے 30% بھی کم ہو۔ مطلب سیدھی سی بات ہے، یہ بالکل ہی جعلی مال ہے۔ پھر آتی ہے ملاوٹ شدہ کھاد۔ اس میں غذائی اجزاء کی طاقت 70% سے کم ہوتی ہے لیکن 30% سے زیادہ۔ یوں سمجھے کہ اس میں ملاوٹ کر کے اسے کمزور کر دیا گیا ہے۔ یہ پوری طرح نقلی تو نہیں لیکن اصلی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے غیر معیاری کھاد۔ اس کی طاقت 95% سے تو کم ہوتی ہے لیکن 70% سے اوپر رہتی ہے۔ مطلب یہ معیار پر پوری نہیں اترتی لیکن بہت زیادہ خراب بھی نہیں۔ اور ہاں، یہ ایکٹ ان تینوں اقسام کے لیے الگ الگ سزائیں بتاتا ہے۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہیں سے ہم اپنے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، 2025 کے ایکٹ کا تعارف۔ یہ جو 2025 کا ایکٹ ہے نا، یہ کھاد بننے سے لے کے اس کی قیمت طے ہونے تک، کوالٹی چیک کرنے سے لے کر اس کے بکنے تک، ہر چیز کو قانون کے دائرے میں لاتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کسان جو پیسہ خرچ کر رہا ہے اسے اس کا پورا اور صحیح حق ملے۔ اچھا، قانون تو بن گیا لیکن اس پر عمل کون کروائے گا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ آئیے اپنے تیسرے حصے میں یہی دیکھتے ہیں کہ انچارج کون ہے۔ اس پورے نظام کو ایک چین کی طرح بنایا گیا ہے۔ سب سے اوپر صوبے کی سطح پر بیٹھے ہیں کنٹرولرز، جو کہ سیکریٹری زراعت خود ہیں۔ ان کے نیچے پھر ایڈیشنل کنٹرولرز ہیں، پھر ہر ضلع میں ایک ڈپٹی کنٹرولر اور تحصیل کی سطح پر ایک اسسٹنٹ کنٹرولر ہے۔ اصل کام یہی اسسٹنٹ کنٹرولر کرتا ہے، جو چھاپے مارتا ہے، دکانیں سیل کرتا ہے اور کھاد کے سیمپل لیتا ہے۔ چلیں اب ذرا عملی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے کھاد بیچنے کے اصولوں پر، وہ باتیں جو ہر دکاندار اور کمپنی کو پتہ ہونی چاہیے۔ قانون بالکل صاف کہتا ہے، چاہے کوئی کھاد بنا رہا ہو، باہر سے منگوا رہا ہو، اسے تقسیم کر رہا ہو یا بیچ رہا ہو، یہاں تک کہ چھوٹا سب ڈیلر بھی لائسنس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مطلب پوری سپلائی چین اب قانون کی گرفت میں ہے۔ اور یہ لائسنس ملے گا کیسے؟ خاص طور پر بنانے والوں اور امپورٹرز کے لیے ایک پورا سسٹم ہے۔ پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، پھر ایک انسپیکشن کمیٹی آ کر جگہ دیکھے گی، اس کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو 3 سال کے لیے لائسنس جاری ہو جائے گا۔ اس ایکٹ میں کچھ چیزوں پر تو بالکل پابندی ہے، جیسے کہ نقلی، ملاوٹ والی، گھٹیا کوالٹی کی یا ایکسپائر ہو چکی کھاد بیچنا بالکل منع ہے۔ آپ لیبل یا قیمت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کھاد کو جلا یا پھینک نہیں سکتے، اور سب سے اہم، ہر گاہک کو پکی رسید دینا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اصول تو بن گئے، لیکن کوالٹی کو چیک کیسے کیا جائے گا؟ ہمارا 5واں حصہ اسی بارے میں ہے کہ یہ قانون کیسے یقینی بنائے گا کہ بوری کے اندر وہی مال ہے جو باہر لکھا ہے۔ اس کے لیے ایک پورا اعتماد کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا جس سے ہر بوری کا پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ بوریوں پر QR کوڈز ہوں گے جنہیں سکین کیا جا سکے گا۔ جتنے بھی گودام ہیں سب کو رجسٹر کروانا پڑے گا۔ اور ہاں، ڈپٹی کنٹرولر اپنے ضلع میں کھاد کی زیادہ سے زیادہ قیمت بھی مقرر کر سکے گا،
اور ہر دکاندار کو خرید و فروخت کا پورا حساب کتاب رکھنا پڑے گا۔ اور کوالٹی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بھی بڑا شفاف رکھا گیا ہے۔ جب کوئی آفیسر سیمپل لے گا تو وہ دکاندار کے سامنے لے گا، پھر اس سیمپل کے 3 حصے کیے جائیں گے اور سب کو سیل کر دیا جائے گا۔ ایک حصہ جائے گا سرکاری لیب، دوسرا ایک ریفرنس لیب اور تیسرا حصہ خود دکاندار کو دے دیا جائے گا تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ پھر لیب اپنی فائنل رپورٹ دے گی۔ اور اب سب سے اہم سوال، اگر کوئی یہ قانون توڑتا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ آئیے اپنے آخری حصے پر چلتے ہیں، قانون توڑنے کی سزائیں۔ ایک بات تو صاف ہے، یہ ایکٹ بہت سخت سزائیں لایا ہے۔ اس میں بھاری جرمانے بھی ہیں، قید بھی ہے، اور جو بار بار جرم کرے گا اس کا لائسنس بھی کینسل ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ذرا ان سزاؤں پر ایک نظر ڈالیں۔ اگر کوئی نقلی یا بغیر لائسنس کے کھاد بیچتا پکڑا گیا تو پہلی بار میں 4 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہی شخص دوبارہ یہ کام کرتا ہے تو سزا بڑھ کر 7 سال قید، 40 لاکھ جرمانہ اور لائسنس ہمیشہ کے لیے ختمہ۔ اسی طرح ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری کھاد پر بھی بہت سخت سزائیں ہیں جو ہر بار جرم دہرانے پر ڈبل ہوتی جاتی ہیں۔ تو اتنے سخت قوانین اور اتنی واضح سزاؤں کے بعد اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ 2025 کا ایکٹ واقعی پنجاب کے زرعی مستقبل کو محفوظ بنا پائے گا؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔